بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ آپ کا امتحان عنقریب ہے، اسی کو خیال کرتے ہوئے ہم آپ کے لیے پھر سے ایک پریکٹس سیٹ لے کر حاضر ہیں۔ چلیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے پراکرت کے معنی کیا ہے؟ تو پراکرت سے سمجھ میں آتا ہے ہمیں کون سی فطری زبان جو ہمیں قدرت سے ملی ہو، تو اس کا درست جواب ہے جو ہمیں نیچرلی ملی، اس کا درست جواب ہے آپشن 4۔ اس کے معنی پوچھیں تو باشعور، اس کا درست جواب ہے آپشن 4۔ اگلا سوال ہے امیر خسرو کی وفات کب ہوئی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2، 625 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے ریختہ کس زبان کو کہا جاتا ہے؟ تو ریختہ جو ہے وہ اردو زبان کو کہا جاتا تھا۔ اردو زبان یعنی پہلے اس کو قدیمی زمانے میں گری پڑی زبان بھی کہا جاتا تھا، تو یہاں اردو کا تو آپشن ہے نہیں، تو آپشن 2 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ اگلا سوال کمرہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اگلا سوال شعلہ عشق مثنوی کا خالق کون ہے؟ تو یہ میر تقی میر کی مثنوی ہے۔ آپشن 3 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ ان کی عشق کے نام سے 9 مثنویاں ہیں۔ اگلا سوال دریائے لطافت کے مصنف کون ہیں؟ یہ انشاء اللہ خان انشاء کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال فعل کی وہ کون سی قسم ہے جس میں کام کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچتا ہے؟ تو جب ایسا لمبا سوال ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا اگر ایک بار میں، تو وہ فعل کی کون سی قسم ہے جس میں کام کا اثر فاعل سے آپ انڈر لائن کر لیں گزر کر مفعول تک پہنچتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں فعل متعدی۔ آپشن 2 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ اگلا سوال میر امن دہلوی کی تصنیف کون سی ہے؟ آپ سبھی اس کا جواب جانتے ہوں گے، باغ و بہار جو ہے ان کی بہت ہی مشہور تصنیف ہے۔ اگلا سوال محمد حسین آزاد کے مطابق کس مٹی سے اردو کا پتہ چلتا ہے؟ تو یہ ان کے خیال کے مطابق برج بھاشا سے اردو کا پتہ چلتا ہے، تو اس بات کا ذکر ان کی تصنیف جو ہے آب حیات ہمیں اس میں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپشن 3 جو ہے وہ درست جواب ہوگا۔ مکر نیو کا موجد کون ہے؟ مکر شاعر مطلب کس کو کہا جاتا ہے؟ مکر نیوی کا موجد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کون ہے، تو وہ ہیں امیر خسرو۔ آپشن 4 جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ اگلا سوال مثنوی پدماوت کس کی تخلیق ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2۔ اگلا سوال ولی نے دلی میں کس سے ملاقات کی؟ ولی جب دلی آئے تھے تو دلی میں انہوں نے کس سے ملاقات کی تھی؟ سعد اللہ گلشن سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اگلا جواب اگلا سوال نجم الدولہ عرف شاہ مبارک کا تخلص کیا ہے؟ یہ کس کا تخلص ہے؟ تو یہ تھا آبو کا۔ آپشن 1 جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ اگلا سوال مرزا سودا میں پیدا ہوئے، مرزا سودا یہ صدی یہاں پر سن آپ سے وہ پوچھا ہے تو آپ کو بتانا ہے، تو اس کا درست جواب ہے 1125 عیسوی کا یہاں پر آپ سے پوچھا ہے۔ اگلا سوال ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کی رقیب کون تھی؟ ابھی تک پوچھا جاتا تھا کہ ڈرامہ یہ کس کا ہے، یہ تصنیف کس کی ہے، اب یہاں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اس کی رقیب کون تھی، تو دل آرام جو ہے وہ اس کی رقیب تھی۔ آپشن 2 جو ہے وہ درست جواب ہے۔ اگلا سوال غنچہ کس کا غلام تھا؟ غنچہ جو ہے وہ بہت ہی فیمس غلام رہا ہے، تو یہ رسوا کا غلام تھا۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 1۔ اگلا سوال شور سینی جب آبھرنش کا روپ اختیار کرتی ہے تو کون سی بولی کہلاتی ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے یہ۔ جب شور سینی جو ہے جب آبھرنش کا روپ لے لیتی ہے تو یہ کھڑی بولی بن جاتی ہے۔ اگلا سوال آزاد بخت کس داستان کا کردار ہے؟ یہ ہے باغ و بہار۔ آپشن 1 جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ اگلا سوال ذیل کے اقوال میں سے محمد حسین آزاد کا کون سا اقوال ہے؟
تو محمد حسین آزاد جو ہیں انہوں نے اردو کی پیدائش برج بھاشا سے بتائی ہے۔ آپشن 1 جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ اگلا سوال، افضل پانی پتی نے وکٹ کہانی کس دور میں لکھی؟ انہوں نے جہانگیر کے دور میں یہ لکھی تھی۔ کوشچن نمبر 21، ربائی میں کون سا مصرع ہم قافیہ ہم ردیف نہیں ہوتا ہے؟ یہاں آپ سے پوچھا ہے نہیں ہوتا ہے، تو تیسرا مصرع جو ہوتا ہے نا وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف نہیں ہوتا، اور ربائی کا جو چوتھا مصرع ہے وہ سب سے خاص اور اہم ہوتا ہے۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3۔ اگلا سوال، بقابلی کس مثنوی کا کردار ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3، گلزار نصیر۔ اگلا سوال، ذکر میر کو کس مصنف کس صنف میں شمار کیا جاتا ہے؟ ذکر میر جو ہے وہ میر تقی میر کی کیا ہے؟ خود نوشت ہے۔ آپشن 1 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ اگلا سوال، میر تقی میر کی تصنیف کردہ تذکرہ کا نام کیا ہے؟ سبھی جانتے ہیں میر تقی میر کا تذکرہ ہے نکات الشعراء۔ اس کے کلام کی شرح کے لیے شمس الرحمن فاروقی کو سرسوتی ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ اگلا سوال، کچھ کس صنف کی جز ہے؟ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ یہ مرثیے کا جز ہے۔ اگلا سوال، میر ضمیر اور میر خلیق نے اردو میں کس صنف سخن کی داغ بیل ڈالی تھی؟ تو یہ انہوں نے مرثیے کی داغ بیل ڈالی تھی۔ ان کا کیا رشتہ تھا یہ آپ کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اگلا سوال، 10 تمغوں میں کس حالات کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس میں غدر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگلا سوال، اگر اس لڑکے کو کوئی کامل استاد مل گیا اور اس نے سیدھے راستے پر ڈال دیا تو لاجواب شاعر بن جائے گا، ورنہ مہمل بکنے لگے گا۔ میر کا یہ قول کس کے متعلق تھا؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور کئی بار پوچھا جاتا ہے، تو یہ میر نے غالب کے متعلق کہا تھا۔ اگلا سوال، مینا ستونتی کے تخلیق کار کون ہیں؟ یہ غواصی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، دو بیتی کو یوں بھی کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو اسے ربائی بھی کہا جاتا ہے۔ آپشن 4 جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ اگلا سوال، مثنوی ایک صنف ہے۔ مثنوی جو ہے یہ کیسی صنف ہے؟ یہ مایتی صنف ہے۔ اگلا سوال، ملا وجھی نے کون سی مثنوی کی تخلیق کی؟ ملا وجھی جو ہے انہوں نے کتب مشتری جو ہے وہ انہی کی تصنیف ہے۔ آپشن 3 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ اور ملا وجھی کی سب سے جو خاص وہ ہے مثنوی وہ کون سی ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اور ان کی داستان جو سب سے مشہور ہوئی ہے وہ ہے سبرس۔ اگلا سوال، پر شکوہ الفاظ کا استعمال کس صنف کا خاصیہ ہے؟ پر شکوہ جو الفاظ ہیں وہ کس صنف میں استعمال کیے جاتے ہیں؟ تو وہ قصیدے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگلا سوال، محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے۔ محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے سخندان فارس۔ اگلا سوال، قصیدے کے اجزاء ترغیبی میں یہ بھی ایک جز ہے، بین چہرہ سراپا جز۔ یہ سب جو ہے یہ کس کے ہیں؟ یہ مرثیے کے جز ہیں، تو غریز جو ہے وہ قصیدے کا جز ہے۔ اگلا سوال، ان کی شہرت قصیدے کی بنیاد پر ہوئی؟ مرزا غالب، سوز، ابراہیم ذوق، غلام حمدانی موسوی۔ اس کا جواب آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپشن 3۔ اگلا سوال، دہلی سے ماہ نامہ کلیم کس نے جاری کیا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2، جوش ملیحہ فاتح۔ اگلا سوال، علامہ اقبال کی فارسی نظم اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ کس نے کیا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3، پروفیسر نکلسن جو ہیں انہوں نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا۔ اگلا سوال، ان میں کون عوامی شاعر کے طور پر مشہور ہے؟ تو نذیر اکبر آبادی جو ہیں ان کا شمار عوامی شاعر میں کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، نظم یہ دنیا دارالمقامات کس کی تخلیق ہے؟ یہ نذیر اکبر آبادی کی ہی تصنیف ہے۔
اگلا سوال، فیض احمد فیض کی جیل میں تخلیق کردہ نظم کا مجموعہ کون سا ہے؟ تو دستِ صبا جو ہے وہ ان کا جیل کا شعری مجموعہ ہے، مجموعہ۔ اگلا سوال، علامہ اقبال کے علاوہ سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے شاعر کون ہیں؟ فیض احمد فیض۔ اگلا سوال، سحر البیان میں بے نظیر کو کون اغوا کر دیتا ہے؟ سحر البیان میر نصیر کی مثنوی ہے، اس میں بے نظیر کو اغوا کر لیا جاتا ہے، تو کون ہے جو اسے اغوا کر لیتے ہیں؟ تو ماہر رخ پری جو ہے وہ اسے اغوا کر لیتی ہے۔ اگلا سوال، ان میں کون سی تخلیق خواجہ بندہ نواز کے سدراز سید محمد حسینی کی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 شکار نامہ۔ اگلا سوال ہے، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کس کی تخلیق ہے؟ اس کا جواب تو سبھی کو پتہ ہوگا، یہ نظامی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، یہ تخلیق شاہ میراجی شمس العشاق کی ہے، کون سی تصنیف ہے شمس العشاق کی؟ خوش نامہ۔ اگلا سوال، ابراہیم عادل شاہ ثانی کی کتاب نورس کس موضوع پر بحث کرتی ہے؟ تو اس میں جو ہے موسیقی کے بارے میں بتایا گیا ہے، آپشن 2 جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ اگلا سوال، شاہ برہان الدین جانم کس کے فرزند خلیفہ تھے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 شاہ میراجی۔ اگلا سوال، قلمۃ الحقائق کس کی صنف ہے؟ یہ ہے شاہ میراجی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، اقبال کی نظم ہمالیہ سب سے پہلے کس رسالے میں شائع ہوئی؟ رسالے کے متعلق آپ سے پوچھا ہے، تو یہ سب سے پہلے شائع ہوئی تھی کس میں؟ مخزن میں، اور یہ کس کا ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ اگلا سوال، فتح نامہ بہلول کا تخلیق کار کون ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 ملا نصرت۔ اگلا سوال، قلی قطب شاہ کا تقلص کیا ہے؟ قلی قطب شاہ جو ہے ان کا تقلص ہے مانی، آپشن 3 جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ اگلا سوال، ابن نشاطی کی پھول بند کس صنف میں شمار ہے؟ تو سبھی جانتے ہیں پھول بند جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک مثنوی ہے۔ سبرس کس سن کی تصنیف ہے؟ سبرس جو ہے یہ 1635 میں لکھی گئی، آپشن 1 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ اگلا سوال، داستان سبرس میں عقل اور دل کا کیا رشتہ ہے؟ عقل اور دل جو ہیں وہ کیا ہیں؟ باپ بیٹے ہیں، تو آپشن 1 جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ اگلا سوال، مثنوی کتب مشتری میں مشتری کون ہے؟ کون ہے مشتری؟ بنگال کی شہزادی۔ اگلا سوال، علامہ اقبال نے یورپ کے نہایت بلند پایہ شاعر گوئٹے کے سلام مغرب کا جواب فارسی کی کس نظم میں دیا تھا؟ تو انہوں نے پیام مشرق جو کہا جاتا ہے نا، یہ اسی میں کہا یہ نظم انہوں نے لکھی تھی۔ اگلا سوال، ان میں کس صنف سخن کے لیے خاص بحر مقرر ہے؟ غزل کے لیے، مرثیے کے لیے، مثنوی کے لیے یا رباعی کے لیے؟ تو رباعی کے لیے ایک خاص بحر مقرر کی گئی۔ اگلا سوال، واسوق کس موضوع کو بیان کرتی ہے؟ تو یہ جو ہے معشوق سے بے رازی کو بیان کرتی ہے۔ اگلا سوال، فورٹ ولیم کالج کی بنیاد کس زمانے میں ہوئی؟ یہ کس صدی کی تھی؟ ابھی ہم نے دیکھا تھا یہ 19ویں صدی کی تھی۔ اب زمانہ پوچھا ہے کس کا تھا، تو یہ لارڈ ویلزلی کا زمانہ تھا۔ اگلا سوال، علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس نے کتنے معاشرے مخاطب ہوتے ہیں؟ کتنے معاشر آپ کو ملتے ہیں؟ کوشچن نمبر 61 اس کا درست جواب ہے آپشن 2 4۔ اگلا سوال، حلقہ ارباب ذوق کا قیام کس شہر میں ہوا؟ تو اس کا قیام کہاں ہوا تھا؟ لکھنؤ میں۔ اگلا سوال، اردو میں آزاد نظم کو کس نے رواج دیا؟ تو نون میم راشد جو ہیں انہوں نے آزاد نظم کو فروغ دیا تھا۔ اگلا سوال، اودھ پنچ اخبار کس سن میں جاری ہوا؟
اس کا درست جواب ہے آپشن 4 1873. اور 70 کون تھے یہ آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے پریکٹس سیٹ میں بھی اس بات یہ کوشچن پڑھا ہے. اگلا سوال اسرار الصنادیق کا موضوع کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہوگا جو صنادیق ہے اس کا موضوع ہے تاریخ. آپشن 2 جو ہے اس کا درست جواب ہے. اگلا سوال گنج حائق رحمائے کس کی تصنیف ہے؟ یہ رشید احمد صدیقی کی تصنیف ہے. اگلا سوال ہے جوش ملیح آبادی کے مجموعہ کلام کا نام ہے. جوش ملیح آبادی کے جو مجموعہ کلام ہے اس کا نام ہے شعلہ شبنم. اگلا سوال آب حیات کا شمار کس صنف میں کیا جاتا ہے؟ آب حیات جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کا شمار ہوتا ہے تاریخ میں. آپشن 1 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے. اگلا سوال شعر العجم کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ تو آپ سبھی کو پتہ ہوگا، شبلی نعمانی جو ہیں یہ اس کے مصنف ہیں. اگلا سوال حیات جاوید میں کس کی سوانح بیان کی گئی ہے؟ حیات جاوید پوچھا ہے، ایک حیات سعدی ہم نے دیکھا، اب یہاں پہ حیات جاوید پوچھا ہے. تو حیات جاوید میں سر سید کی سوانح کو بیان کیا گیا ہے. اگلا سوال مولانا حالی کے مطابق اعلیٰ شاعری کے لیے جن 3 شرائط کو ضروری قرار دیا گیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کائنات کا مطالعہ، سادگی، جوش اور اصلیت. تو ایک پوچھا ہے آپ سے، تو آپشن 1 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے. مقدمہ شعر و شاعری میں شعر کی خوبی کے لیے لازم قرار دیا ہے. کسے قرار دیا ہے؟ سادگی کو شعر کی خوبصورتی کے لیے نے قرار دیا ہے. اگلا سوال رجب علی بیگ سرور کی تصنیف کردہ داستان بڑی مشہور ہے. رجب علی بیگ سرور جو ہیں سبھی کو پتہ ہوگا، ان کی مشہور داستان فسانہ عجائب. اگلا سوال چوتھی کا جوڑا افسانہ کس کا ہے؟ کس کا ہے چوتھی کا جوڑا؟ تو یہ ہے عظمت چغتائی کا. آپشن 2 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے. اگلا سوال گنج فرشتے خاکوں کا مجموعہ کار کون ہے؟ یہ ہے سعادت حسن منٹو. اگلا سوال ہریش شنکر اور نرملا کس ناول کے کردار ہیں؟ یہ ہیں کس کے؟ آگ کا دریا کے. کس کا ہے؟ حیدر کا. اگلا سوال پنڈت پتجھڑ کی آواز کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ پتجھڑ کی آواز قرۃ العین حیدر کے افسانوں کا مجموعہ ہے. اگلا سوال مولانا آزاد کی غبار خاطر کس کا مجموعہ ہے؟ یہ تو آپ سبھی کو پتہ ہوگا، یہ ان کے خطوط کا مجموعہ ہے. اگلا سوال فالون 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 کس کی بحر کی آواز ہے؟ یہ بحر ہوتا ہے نا جس میں اشعار کو لکھا جاتا ہے، اس کا وزن دیکھا جاتا ہے. تو یہ کس کی آواز، کس بحر کے لیے یہ اوزان مقرر کیے گئے ہیں؟ فالون 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 یہ آپ سے پوچھا گیا ہے، تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن 1 بحر متقارب. اگلا سوال ہے ناول امراؤ جان ادا میں کس شہر کے تمدنی زندگی کا حال بیان کیا گیا ہے؟ تو امراؤ جان ادا جو ہے یہ لکھنؤ میں جو طوائف تھی ان کے بارے میں لکھا گیا ہے. تو آپشن 4 جو ہے اس کا درست جواب ہوگا. اگلا سوال اختری بیگم ناول کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ بھی کس کا؟ قرۃ العین حیدر کا ناول ہے. اگلا سوال فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پر مرغ تخیل کی رسائی تاقجا. اقبال کا یہ مرثیہ کس کی تعزیت میں ہے؟ کوشچن نمبر 82 اس کا جو درست جواب ہے وہ ہوگا مرزا غالب. اگلا سوال شاعری کے علاوہ غالب کس صنف میں مشہور ہوئے؟ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ غالب کون ہے جس نے مراسلی کو مکالمہ بنایا خطوط نگاری کے ذریعے، وہ ہیں غالب. تو آپشن 4 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے. اگلا سوال امراؤ جان ادا کو دلاور خان نے کہاں سے قید کیا تھا؟ اس کا درست جواب ایک جادو ہوتا ہے، اور یہ امراؤ جان ادا کو بچپن میں کیا کر لیتا ہے؟ قید کر لیتا ہے. تو کہاں سے کیا تھا؟ یہ بنگلے میں اس نے اس کو کیا کیا تھا؟ ایک بنگلے میں قید کر دیا تھا. آپشن 2 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے. اگلا سوال
डॉक्टर मौलवी नज़ीर अहमद की विलादत कब? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 1831। अगला सवाल, नॉवेल इब्न उब्बत में किस को मौजू बनाया गया है? इसमें अंग्रेज़ों की बलादस्ती को मौजू बनाया गया है। अगला सवाल, नवाब राय किस नाम से मशहूर हुए? तो आप सभी जानते होंगे, नवाब राय प्रेमचंद जो हैं वो नवाब राय के नाम से मशहूर हुए। अगला सवाल, मिर्ज़ा मर्दा बदस्त जिंदा मजमून किस सिंफ में शुमार की जाती है? क्वेश्चन नंबर 88, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 खाका। अगला सवाल, ज़ाद रहा किस के अफसानों का मजमुआ है? ज़ाद रहा, तो ये किसके अफसानों का मजमुआ है? प्रेमचंद के अफसानों का मजमुआ है। अगला सवाल, गेसू और मातू किस अफसाने के किरदार हैं? उसका जवाब तो सभी को पता होगा, ये प्रेमचंद का बहुत मशहूर अफसाना है कफन। अगला सवाल, नावल मैदान अमल का मौजू क्या है? ये अछूतों के मुतालिक लिखा गया नावल है। अगला सवाल, लाजवंती किस हालात पर मबनी कहानी है? तो ये जो है ये फसादात के मौजू पर मबनी एक कहानी है। अगला सवाल, चर्च की झूठी रिवायत पर कौन सा अफसाना तख्लीक किया गया? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 यूके लिप्टिस। अगला सवाल, राजेंद्र सिंह बेदी के मजमुआ दाना व दाम की किस कहानी पर फिल्म बनी है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 गरम कोट। अगला सवाल, कृष्णचंद्र का कौन सा अफसाना कश्मीर की ज़िंदगी और किसानों की बेदारी पर मुश्तमिल है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 शिकस्त। अगला सवाल, खोजी किस नावल का किरदार है? ये फसाने अजायब का किरदार है। अगला सवाल, आफ्ताब मोहब्बत ड्रामा किसका है? ये हमने देखा था, ये किसका है? आकाश काश्मीर का। अगला सवाल, रिसाला नकोश के मुदीर कौन थे? मोहम्मद तौफीक जो है वो इसके मुदीर थे। अगला सवाल, मज़ाह निगार मुश्तबा हुसैन ने किस अखबार से अपनी कॉलम शुरू की है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 सियासत। अगला सवाल, अदब बराए अदब किस अदबी तहरीक का बुनियादी नज़रिया है? अदब बराए अदब एक था अदब बराए ज़िंदगी और ये है अदब बराए अदब, तो ये हल्का अरबाब ज़ौक़ का नज़रिया था। तो ये कुछ सवालात थे बच्चों, इसमें उर्दू अदब और उर्दू क़वायद के दोनों के सवालात शामिल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपका इम्तिहान होगा आप इन प्रैक्टिस सेटों से, इन सवालात से उसमें ज़रूर इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। शुक्रिया।